مزید دینی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشل۔ حضرات محترم، اگر آپ علم حدیث سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں، کچھ تعلق رکھتے ہیں، تو یقیناً آپ علم حدیث میں سند کی اہمیت سے بخوبی واقف ہوں گے، کیونکہ حدیث کی صحت اور ضعف کا دار و مدار سند پر ہوتا ہے۔ سند کے اندر راوی جس قدر کم سے کم ہوں گے، حدیث اتنی ہی زیادہ قابل اعتبار ہوگی۔ یعنی محدث اور آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جتنے کم واسطے ہوں گے، حدیث اس قدر مضبوط اور قوی ہوگی۔ مثلاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر یعنی اپنی کتاب بخاری میں 22 احادیث ایسی نقل کی ہیں، ایسی درج کی ہیں جن احادیث کو ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، صرف 3 راوی ہیں، تو ایسی احادیث عالی مرتبت ہوتی ہیں صحت کے اعتبار سے، کیونکہ راوی کم سے کم ہیں۔ مثلا میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں۔ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث درج کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 109، کتاب العلم ہے، اور باب کا نام ہے اثم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب کی 4تھی حدیث ہے، ویسے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق حدیث کا نمبر ہے 109۔ اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مکی بن ابراہیم نے، اور مکی بن ابراہیم کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یزید بن ابی عبید نے، اور یزید بن ابی عبید کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور سلمہ بن اقوا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی ہیں، مکی بن ابراہیم، یزید بن ابی عبید اور حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ حدیث ثلاثی ہے۔ اس حدیث کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے صحت کے اعتبار سے، کیونکہ راوی کم سے کم ہیں۔ لیکن کیا کہیے اور قربان جائیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہ ان کو یہ ثلاثی احادیث نظر نہیں آئی سند کے اعتبار سے، بلکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے سند کو ایک اور طرز سے ہی بیان کیا۔ چنانچہ ان کا ایک لیکچر ہے علمی و تحقیقی مجلس نمبر 111۔ اس لیکچر کے 49 منٹ اور 54 سیکنڈ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انجینئر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں سب سے بیسٹ سند یہ ہے۔ انجینئر صاحب اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے کہ سب سے بیسٹ سند یہ ہے، بلکہ امام بخاری پر الزام لگا رہے ہیں کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ سب سے بیسٹ سند یہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ حوالہ چاہیے کہ امام بخاری نے یہ بات کہاں کہی ہے کہ سب سے بیسٹ سند یہ ہے۔ آگے چلیں تو امام بخاری کی طرف نسبت کرتے ہوئے انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے سنا احمد بن حنبل سے، یعنی امام بخاری نے سنا احمد بن حنبل سے، اور احمد بن حنبل نے سنا محمد بن ادریس الشافعی سے، اور انہوں نے سنا امام مالک بن انس سے، انہوں نے سنا امام نافع سے، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ پوری چین ہے۔ لیجئے سنیے انجینئر صاحب نے کیا کہا۔ امام بخاری کہتے ہیں سب سے بیسٹ سند یہ ہے، امام بخاری کہتے ہیں سب سے بیسٹ سند یہ ہے کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے، احمد بن حنبل نے سنا محمد بن ادریس الشافعی سے، انہوں نے سنا امام مالک بن انس سے، اور انہوں نے سنا امام نافع سے، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ السلام سے۔ یہ پوری چین۔ امام بخاری کہتے ہیں سب سے بیسٹ سند یہ ہے
کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے، احمد بن حنبل نے سنا محمد بن ادریس الشافعی سے، انہوں نے سنا امام مالک بن انس سے، اور انہوں نے سنا امام نافع سے، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ السلام سے. یہ پوری چین. مجھے صرف 2 سوال کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ امام بخاری نے اس سند کے بارے میں کس کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ یہ سب سے بیسٹ سند ہے. ایک تو کمنٹ بار کے اندر انجینئر صاحب کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ بتا دے کہ امام بخاری نے کہاں لکھا ہے کہ یہ سند سب سے بیسٹ ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ انجینئر صاحب جو سند بیان کر رہے ہیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنا احمد بن حنبل سے، انہوں نے محمد بن ادریس شافعی سے، انہوں نے مالک بن انس سے، انہوں نے نافع سے، نافع نے عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی امام بخاری احمد بن حنبل، محمد بن ادریس شافعی، مالک بن انس، نافع، عبداللہ بن عمر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اس سند سے بخاری شریف کے اندر کوئی حدیث موجود ہے؟ اگر ہے تو اس حدیث کا نمبر لکھ دیجئے کہ جی امام بخاری سے لے کر عبداللہ بن عمر تک امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ سند ہے اور حدیث کا نمبر یہ ہے. اگر اس سند سے کوئی حدیث بخاری شریف میں ہے تو اس کا نمبر لکھ دیجئے. اور اگر بخاری میں نہ ملے تو کسی بھی کتاب میں، پورے ذخیرہ احادیث میں، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی کتب احادیث ہیں، کسی ایک کتاب کے اندر بھی اگر اس سند سے کوئی حدیث موجود ہے، یعنی امام بخاری سے شروع ہو سند اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر اختتام ہو اور درمیان میں یہی راوی ہوں، اگر پوری دنیا میں کسی کتاب کے اندر بھی اس سند سے کوئی حدیث موجود ہے تو کمنٹ بار کے اندر حوالہ لکھ دیجئے. میں آپ کا انتہائی شکر گزار بھی ہوں گا اور اپنی ویڈیو ڈیلیٹ بھی کر دوں گا. 2 سوال ہو گئے. پھر سنیے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ذرا غور سے سنیں. پہلا سوال کہ امام بخاری نے یہ بات کہاں لکھی ہے کہ یہ سند سب سے بیسٹ ہے. دوسرا سوال، اس سند سے کتب احادیث کے اندر کس کتاب میں کون سی حدیث ہے، حدیث کا حوالہ دے دیجئے. حیرانی ہوتی ہے کہ جس سند سے پورے ذخیرہ احادیث میں سرے سے کوئی حدیث موجود ہی نہیں، وہ سند انجینئر صاحب کے نزدیک سب سے بیسٹ سند ہے. اس سے زیادہ جہالت کا ثبوت میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں اور اکابرین پر اور اسلاف پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علی الا البلاغ.